کیا پاکستان میں ہونے والے ہر ظلم کا فیصلہ روز محشر میں ہونا ہے؟ اگر ہاں تو بھائی بند کر دو یہ عدالت۔ کیوں یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ یہ اتنی بڑی عدالتیں، بلڈنگز، تمہاری اتنی تنخواہیں، تمہارا بھی وقت ضائع نہیں، تمہارا تو وقت ضائع نہیں، تمہاری تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اس قوم کا وقت ضائع، پیسہ ضائع کیوں کیا جا رہا ہے جب فیصلے تو سارے روز محشر میں ہی ہونے ہیں؟ تم لوگوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ کبھی انصاف کسی کو ہم نے نہیں دینا، انصاف غلطی سے نہ ہو جائے ہمارے ہاتھوں۔ یہ تو تم لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، تو بھائی بند کر دو یہ عدالتیں، کوئی اور کام دیکھ لو۔ یہ جو پیسہ ادھر ضائع ہو رہا ہے اس کو کہیں اور لگا لیتے ہیں۔ اب 14 سالہ ملازمہ ایک جج کے گھر میں کام کرتی ہے، اس جج کی بیوی اس کے اوپر اتنا برا تشدد کرتی ہے، آپ تصویریں دیکھ لیں سامنے۔ اس کی اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے وہ بچی، 14 سال کی بچی، وہ بیچاری کام کرنے ادھر جاتی تھی، اس کے ساتھ درندوں والا سلوک تم لوگوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس جج کے خلاف چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ 18 سال سے کم عمر اس نے ملازمہ کیوں رکھی؟ کسی عام بندے کے گھر میں ہوتی تو یہ مانا جاتا کہ اسے شاید قانون کا نہ پتا ہو، یہ تو جج ہے، قانون تو اس کے گھر کا ہے، اس کو تو ایک ایک چیز کا پتا ہے قانون کا۔ تو اس نے 18 سال سے کم لڑکی، 14 سالہ لڑکی کو ملازمہ کیوں رکھا گھر میں؟ یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی، کوئی اس پر بات نہیں کر رہا ہے۔ یہ ادارے ہیں جن کو کارروائی کرنی چاہیے، یہ سوال ہی نہیں اٹھایا ابھی تک کہ 14 سالہ بچی کو اس نے ملازمہ کیوں رکھا۔ اس کی قانون کے مطابق 1 سال سزا بنتی ہے اور 20,000 روپے جرمانہ ہے۔ اب اس کو سب سے پہلے تو 1 سال کے لیے اندر کریں۔ اس میں یہ بالکل سمپل ہے، اس میں نہ کوئی گواہ چاہیے، وہ خود مار رہے ہیں ہمارے گھر میں وہ ملازمہ تھی، بات ختم۔ تم نے 14 سالہ بچی کو ملازمہ رکھا، تمہیں 1 سال کی سزا بنتی ہے، سب سے پہلے تو وہ دی جائے اس کو سزا۔ نہیں دی جائے گی، بات ہی نہیں ہو رہی اس پر۔ میڈیا تو ہے ہمارا ویسے بغیرت ہے، اس نے تو یہ بات کرنی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو 1 سال کی سزا دینی چاہیے اور عوام کو آواز اٹھانی چاہیے۔ میں عوام کو آج بول رہا ہوں کہ آپ نے آواز اٹھانی ہے اس کے خلاف، کہ سب سے پہلے جو بالکل سامنے، باقی تفتیش آپ بعد میں، اگر آپ انکار کر رہے ہو نا کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، تو باقی تفتیش بعد میں ہوگی، سب سے پہلے یہ ہوگا۔ اب آپ امیجن کریں، فیصل مسجد کے باہر ایک غریب بندے نے ریڑی لگا لی، اس کو اسی دن سزا ہوئی ہے۔ جج اتنا ایماندار تھا کہ بھائی میں قانون کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا، قانون میں یہ سزا لکھی ہے، میں نے اس کے مطابق سزا دینی ہے۔ اس نے اس کو 2 مہینے کی سزا، اسی ٹائم اس کو جو ہے قید کیا گیا اور اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ ماشاءاللہ جج اتنا ایماندار کہ قانون کے خلاف فیصلہ دے ہی نہیں سکتا۔ اب آپ امیجن کریں، اب جب ایک جج کے خلاف بالکل کلیئر چیز سامنے آئی ہے کہ اس نے 14 سال کی بچی کو ملازمہ رکھا ہے، اس کی 1 سال سزا بنتی ہے، اس کا فیصلہ کون دے گا؟ اب ایمانداری کدھر گئی؟ اب ادھر اگر یہ بولیں کوئی اگر اس کو معاف بھی کرنا چاہے تو نہیں ہے بھائی، معافی نہیں ہے۔ سرے عام اس نے گناہ کیا ہے، غیر قانونی کام کیا، اس کو 1 سال کی سزا ہر حال میں ہونی چاہیے، کوئی نہیں روک سکتا اس سزا کو۔ کوئی جج ہے اتنا غیرت مند جو اس پر اس کو دے، سزا دے؟ یہ جو ادارے ہیں ہمارے جو فالو کرتے ہیں کرائم، کیا ان کے اندر اتنی ہے جرت، کیا ان کے اندر اتنی غیرت ہے کہ وہ اس کو یہ 1 سال کی سزا جو یہ ڈیزرو کرتا ہے، جو بالکل قانونی سزا ہے، وہ اس کو دلوا دیں، باقی بعد میں تفتیش کریں، سب سے پہلے آپ کو یہ سزا دلوا دیں؟ کسی میں ہے اتنی جرت؟ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بچی کے اوپر تشدد کیسا کیا گیا۔ اس کی کھوپڑی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے 2 بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، اس کے گلے میں زخموں کے نشان ہیں۔ اس کو اب یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے۔ جب جج سے پوچھا تو وہ بول رہا ہے نہیں، ہم اپنے پودوں میں کھاد ڈالتے ہیں، تو یہ اس کی مٹی کھانے کی عادت ہے، یہ ادھر سے جا کے اس نے مٹی کھائی ہے تو وہ جو ہے زہر سامنے آیا، ہم نے اس کو کوئی ایسی چیز نہیں دی، وہ اس کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ یہ انکشاف سامنے آیا، اس کو کھانا نہیں دیتے تھے، اس کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر صرف تازہ زخموں کے نشان نہیں ملے، وہ پرانے زخموں کے نشان بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ آج نہیں، یہ
ہمیشہ سے اس کے ساتھ ظلم کرتی آ رہی. وہ خود بتا رہا ہے, جج بول رہا ہے کہ میں, جب اس سے سوال کیا گیا کہ تمہاری بیوی کیسی ہے, تمہارے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ اس کا مزاج کیسا ہے, تو اس کا جواب یہ تھا کہ گزارا ہو رہا ہے, گزارا کرتا ہوں. مطلب کہنے کا اس کا یہ تھا کہ وہ تھوڑی غصے والی ہے. پھر اس نے بتایا کہ جب وہ اس پر تشدد کبھی کبھی کرتی تھی تو میں اس کے آگے آ جاتا تھا. مطلب تشدد وہ کرتی ہے. دنیا ایسے درندے کو دنیا میں رہنے کے قابل نہیں سمجھتی. ہم نے اس کو جج منصف بنایا ہوا ہے. جی انصاف کرے گا یہ. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کے گھر میں 14 سالہ بچی کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, وہ کوئی انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کوئی فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ کبھی کسی کو انصاف دے گا؟ قانون اس نے توڑا ہے, 14 سالہ بچی کو رکھا ہے, 18 سال سے کم ملازمہ رکھا ہے. کیا وہ قانون کے مطابق کبھی فیصلے کرے گا؟ کیا اس کو حق ہے کہ یہ مزید جو ہے وہ جج کے طور پر رہے؟ یہ مردہ قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر اس قوم نے اس بچی کو انصاف نہ دلوایا, اس جج کو سزا نہ دلوائی, تو پھر ڈیزرو کرتی ہے ایسے منصف یہ قوم. پھر ان کا حق ہے. پھر جو ہے ایسے ججوں کو ہی ہونا چاہیے جو اس قوم کو ذرا تن کے رکھیں. جی ہاں.